سال سے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے۔ فلسطین کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں پر اسرائیل نے ظلم کی وہ داستان رقم کی ہے کہ تاریخ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ظلم کو بھول چکی ہے۔ ان معصوم بچوں کی لاشیں، ان معصوم بچوں کا زخمی ہونا، ان معصوم بچوں کا تڑپنا، ان معصوم بچوں کا اپنے والدین سے جدا ہونا، ان معصوم بچوں کے خون میں لت پت ہونا، ان معصوم بچوں کو گھروں سے بے گھر کرنا، ان معصوم بچوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس جانا، اور اسرائیل آج بھی اغیار کی آنکھوں میں معصوم بنا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ اس کی فل سپورٹ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ اس کو فل سپورٹ کر کے اور اس کو مسلمانوں پر مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج فلسطین نے اگر اسرائیل کا منہ توڑ جواب نہ دیا ہوتا تو اسرائیل تو فلسطین پر قبضہ کر چکا ہی ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ہدف صرف فلسطین پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا نہیں ہے، صرف فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ستانا نہیں ہے، صرف فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا مقصد بیت اللہ حرم شریف پر قبضہ کرنا مقصد ہے۔ یہ اس کا آخری حربہ ہے، یہ اس کی آخری سوچ ہے، یہ اس کا آخری پیغام ہے، اور یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرے گا، پہنچ نہیں سکے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ جس طریقے سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھائے ہیں، انشاءاللہ ان فلسطین مظلوم مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اور اس وقت میں اپنے مظلوم مسلمانوں سے، جو ہمارے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اتنے مظلوم بن چکے ہیں کہ ہم کھل کر کے فلسطین کی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھنا اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی سپورٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور اس کو کھٹکا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے وہ ہمارے رہنما اور مقتدا ہوں، اگر فلسطین کی کھلم کھلا علی الاعلان مدد کرنے میں ڈرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ صرف ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے۔ ایک ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کے اسرائیل کو، یہودی قوتوں کو، باطل قوتوں کو اور نصارہ کو منہ توڑ جواب دے، اور ان کو بتا سکے کہ دنیا کے کسی کونے پر اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا کسی پریشانی میں ہوگا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے ہماری اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہر طرح کی اس کا تعاون کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کی قسم جب مسلمان ایسا بن جائے گا، اللہ کی مدد دنیا میں بھی نازل ہوگی، اللہ کی مدد کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔